الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، سورہ یاسین کے چوتھے رکوع کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے دو راستے اور دو انجام ذکر فرمائے. اور بہت ہی کھول کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر اصل کامیابی اور اصل ناکامی کو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. جنت والے لوگ اس دن یقیناً اپنے مشغلے میں مگن ہوں گے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں آرام دہ نشستوں میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. وہاں ان کے لیے میوے ہوں گے اور انہیں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ منگوائیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. رحمت والے پروردگار کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان.
اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کر رکھی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ انکم لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی، اور یہ کہ تم میری ہی عبادت کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے تم میں سے ایک بڑی خلقت کو گمراہ کر ڈالا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون، یہ وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں کو اللہ بولنے کی صلاحیت دیں گے۔ بما کانوا یکسبون، اور وہ گواہی دیں گے انہوں نے فلاں فلاں جرم کیے۔ ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، اگر ہم چاہیں تو ہم دنیا ہی میں ان کی آنکھیں ملیا میٹ کر دیں۔ فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، پھر یہ راستے کی تلاش میں بھاگے پھریں گے لیکن انہیں کہاں کچھ سجائی دے گا۔ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ان کی صورتیں اس طرح مسخ کر دیں۔ فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، یہ نہ آگے بڑھ سکیں گے اور نہ پیچھے لوٹ سکیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے بیان فرمائے، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ، اور ان راستوں پر چلنے والے بھی بیان کیے کہ کن کا راستہ جنتیوں کا ہے، کن کا راستہ جہنمیوں کا ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک انسان کو کیا چاہیے؟ اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں، خواتین بھی سوال کریں، سکون چاہیے، عزت چاہیے، دولت چاہیے، ہر خواہش پوری ہو۔ خواتین ان کے اندر خواہش ہے ایسے مرد سے نکاح ہو جو ہماری ہر ضرورت پوری کرے، مرد ایسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے جو اس کی زندگی میں سکون لے کر آ جائے۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک دوڑ کس کے لیے؟ عزت کے لیے، سکون کے لیے، آرام کے لیے، چاہت کے لیے، عزت کے لیے، یہ سب کچھ انسان تلاش کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ ہم تمہیں جنت کے اندر عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن دنیا میں بھی سکون ملتا ہے۔ وہ کب ملتا ہے وہ آگے عرض کروں گا۔ یہ سب کچھ جنت میں ہے، اس لیے فرما دیا گیا کہ جنت والے وہ شغل میں ہوں گے، وہ وہاں مشغول ہوں گے، وہ عزتوں کی زندگی میں، سکون کی زندگی میں، لذتوں کی زندگی کے اندر ہوں گے۔ انسان آج گھر میں آتا ہے، گھر میں جھگڑا ہے، بے سکونی ہے، شوہر اور بیوی دونوں کی آپس میں بن نہیں رہی، آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا، آپس میں بدگمانیاں پیدا ہو گئیں، آپس میں دوریاں پیدا ہو گئیں، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، لیکن وہاں ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں، دنیا والی بھی اور آخرت میں جو حوریں عطا کی جائیں گی، یہ تکیہ لگا کر گھنے گھنے سایوں کے اندر درختوں کے نیچے آرام سے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ نہ وہاں حسد، نہ وہاں جلن، نہ وہاں جھگڑا، نہ وہاں غیبت، کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اور دنیا کے اندر انسان یہ اگر کچھ کرتا ہے، تھکاوٹ ہے، مشقت ہے، ذمہ داری ہے، بھاگ دوڑ ہے، وہاں کچھ بھی نہیں، بس بیٹھے بٹھائے رہو، یہاں تمہیں میوے بھی ملیں گے، یہاں جو تم چاہو گے اللہ وہ عطا فرمائیں گے۔ یہ وہ جنت کی زندگی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک انسان ذرا تصور کرے، ہم ذرا تصور کریں اللہ تبارک و تعالی جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو احکم الحاکمین ہے، پوری دنیا کے خالق، ان کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی
جنتیوں کو خود سلام فرمائیں گے، اور ابن ماجہ کے اندر آیا اللہ فرمائیں گے السلام علیکم یا اہل الجنہ، اے جنتیوں تم پر سلامتی ہو۔ یہ والی چیز انسان کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ وہ رب، وہ اللہ تبارک و تعالی، ایک انسان اور ہم جیسا جس نے دنیا میں من چاہی زندگی نہیں گزاری، رب چاہی زندگی گزاری، اللہ کے فرمانوں کے مطابق، اللہ کی فرما برداری کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا رہا، کل قیامت والے دن جنت بھی ملے گی، انعام بھی ملیں گے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے سلامتی بھی ملے گی، رب تعالیٰ کی طرف سے سلام بھی ہوگا، اور یہاں تک کہ اللہ اپنے دیدار کی نعمت بھی عطا فرمائیں گے۔ کہ دنیا انسان جو اس وقت پاگل ہوئی پڑی ہے حسن کے پیچھے، حسن اور خوبصورتی، اس کے پیچھے وہ خالق کائنات جس نے پوری دنیا کو حسن بخشا، میرے مرشد رحمہ اللہ فرماتے تھے وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے لیلائے کائنات کو حسن عطا کیا، وہ خود کتنا حسین ہوگا، وہ اس دن جو دیدار کریں گے ان کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے رب تعالی کے اندر کیا حسن ہے جس نے پوری دنیا کے اندر حسن بکیر دیا۔ اس لیے اس دیدار کے بعد وہ جنتیوں کا اپنے حسن میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کس کو ملے گا؟ یہ جنتیوں کو ملے گا، یہ جنتیوں کا راستہ ہے، یہ دنیا کے اندر ہی ہے، یہ دنیا میں ہی ہم راستہ منتخب کرتے ہیں کہ ہم نے کس راستے پر چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ زبردستی کسی کو پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے۔ جو جہنم کا راستہ اختیار کرتا ہے انجام کے اعتبار سے وہ جہنم میں پہنچتا ہے، وہ اعمال میں سے اختیار کرتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی ہے، اس لیے اللہ نے تبارک و تعالی نے کھول کر بیان کر دیا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج کے دن مجرم الگ الگ ہو جائیں، الگ الگ ہو جائیں، الگ الگ کیا نہیں جائے گا، الگ الگ ہو جائیں۔ مجرم دنیا کے اندر ہر انسان ایک ساتھ ہے، ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ پیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں اگر آج کہہ دیا جائے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے عزیزوں سے، اپنے اقربا سے، اپنے دوستوں سے بالکل جدا ہو جاؤ، الگ الگ ہو جاؤ، انسان کے دل پر کیا گزرے گی؟ وہ قیامت کا دن، اس دن اعلان ہوگا آج مجرم الگ ہو جائیں۔ دنیا میں تو سب ایک ساتھ تھے، دنیا میں اسکول میں ایک ساتھ، یونیورسٹی میں ایک ساتھ، کھیل کود میں ایک ساتھ، کھانے پینے میں ایک ساتھ، ملازمت میں ایک ساتھ، رہنے میں ایک ساتھ، لیکن وہاں مجرم الگ ہوگا، مجرم الگ ہوگا۔ وہ مجرم کون ہے؟ یہاں اللہ نے کافر نہیں فرمایا کہ کافر الگ ہو جاؤ، مجرم الگ ہو جائے۔ مجرم وہ شخص جس نے اللہ کی نافرمانی کی، جس نے حق راستہ جانتے ہوئے بھی اللہ تعالی کے حکم پر عمل نہ کیا، جس کو معلوم تھا نماز فرض ہے پھر بھی چھوڑ دی، جس کو معلوم تھا غیبت حرام ہے پھر بھی کی، جس کو پتا تھا شادی آج ہندوؤں کے طریقوں پر، ناچ گانے پر اللہ کی نافرمانی ہے پھر بھی کی، جس نے اللہ کی نافرمانی علل اعلان کی، بابانگے دہل کی، یہ مجرم ہے۔ اعلان ہوگا آج جدا ہو جائیں، آج یہ نمازیوں سے جدا، آج یہ فرما برداروں سے جدا، آج اللہ کے فرما بردار الگ، آج اللہ کے ماننے والے الگ، آج متقی الگ، آج اہل محبت الگ، آج نافرمان الگ ہو جائیں۔ ان دونوں کا راستہ الگ الگ ہے اور الگ کیا نہیں جائے گا۔ ان کو کہا جائے گا دنیا میں بھی تم نے یہی راستہ اپنایا تھا، دنیا میں تم نمازیوں کے ساتھ رہے، نمازی نہ بنے، قرآن کے ساتھ رہے، قرآن والے نہ بنے، تم حدیث والوں کے ساتھ رہے، تم نے حدیث اپنے اندر لے کر نہ آئی، سنت لے کر نہ آئی، تم نیک لوگوں کے ساتھ رہے، تم نیک نہ بنے، تم نے جرم ہی کو اختیار کیا، تم مجرم ہی رہے، تو آج پھر ان کے ساتھ الگ الگ ہو جاؤ، آج جدا ہو جاؤ۔ انسان تصور کرے یہ وہ دن ہے، یہ قیامت کا دن وہ دن ہے جب ہر ایک الگ الگ ہو جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ مجرمین کے انسان صف میں چلا جائے۔ یہ اس وقت میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے فرما برداروں والی صف میں شامل کر لیں۔ یہ صف آج ہی بن رہی ہے، یہ اسی دن نہیں بنے گی، آج بن رہی ہے، آج میں اور آپ بنا رہے ہیں۔ میں اور آپ دیکھیں کہ میرا شمار نمازیوں میں ہے یا غیر نمازیوں میں، میرا شمار غفلت والوں میں ہے یا اللہ کی یاد کرنے والوں میں، میرا شمار قرآن پڑھنے والوں میں ہے یا قرآن سے دور والوں میں، میرا شمار حضور کی سنت کو اپنانے والوں میں ہے یا دور ہونے والوں میں۔ میں خود غور کروں، میں دیکھ لوں میں نے کون سی صف بنا رکھی ہے۔ جس صف میں آج میں موجود ہوں، کل قیامت میں دن اسی صف کے اندر بندہ کھڑا نظر آئے گا۔
یہ نہیں کہ وہاں الگ صفیں بنائی جائیں گی، صف آج ہی بنی ہوئی ہے، لیکن آج سب ایک ساتھ ہیں۔ آج تو امتحان ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ جنت اور جہنم ڈھانپ دیے گئے، نظر نہیں آ رہے، ورنہ اگر نظر آتا جہنم کے اندر یہ سخت سزائیں، کون جہنم والا عمل کرتا، کون گناہ کی طرف جاتا، کون اللہ کی نافرمانی کرتا؟ جنت نظر آتی، کون جنت کے اعمال کو چھوڑتا، کون نماز چھوڑتا، کون اللہ کی فرما برداری کو چھوڑتا؟ یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ جنت اور جہنم پردے کے اندر دونوں کو ڈھانپ دیا گیا ہے، ایک کو مکارے کے ساتھ، ایک کو خواہشات کے ساتھ۔ ایک طرف خواہشات ہے، ایک طرف جذبات ہے، ایک طرف انسان کی جذبات، انسان کے دلی جذبات پورے ہوتے ہیں، گناہ والے جذبات، حرام تمنائیں، اور ایک طرف بظاہر ناپسندیدہ امور ہے۔ صبح فجر کے وقت اٹھ کر بستر کو چھوڑ کر اللہ کے در پر آنا بظاہر ناپسند لگتا ہے، حرام چھوڑنا ناپسند لگتا ہے، سوشل میڈیا کے اندر غلط دنیا کو چھوڑنا ناپسند لگتا ہے، لیکن اسی ناپسندیدگی کے پیچھے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، یہی وہ کانٹے ہیں جو بظاہر کانٹے نظر آ رہے ہیں۔ یہ اٹھنا بھاری پڑ رہا ہے، یہ سوشل میڈیا کو چھوڑنا بھاری پڑ رہا ہے، یہ بری صحبت چھوڑنا بھاری پڑ رہا ہے، لیکن یہی کانٹے وہ ہیں جب بندہ چلنے کا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ انہی کانٹوں کو بندے کے لیے پھول بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ دنیا کے اندر میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی مہربانی ہے۔ وہ اس دن امتیاز ہوگا، اس سے پہلے میں اور آپ آگے بڑھ جائیں۔ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی نظر ادھر بھی ہے، پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی نظر ادھر بھی ہے، بڑھ کر مقدر آزما سر بھی ہے، سنگ در بھی ہے۔ آگے تو بڑھ، پھر دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا قائم ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنی معرفت کیسی کھول کر بیان کر دی، اللہ نے پہچان کیسے کروائی، اللہ نے بتایا کیسے میں کون ہوں، میں اتنے کس طرح تمہارے اوپر انعامات کیے۔ اب تو دل رب کی طرف چلنا چاہیے، رب تعالیٰ کو پکارنے والا بن جائے، اب اللہ کے احکام پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اس لیے اللہ نے آگے فرمایا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہیں کرنا، لیکن پھر بھی تم نے شیطان کی عبادت کی۔ انکم لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم نے اس کی مانی۔ آج اگر سوال کیا جائے کس نے شیطان کی عبادت کی، مسلمانوں میں کون ہے جو شیطان کو سجدہ کرتا ہے، جو شیطان کے سامنے جھکتا ہے؟ کوئی بھی کہے کہ کوئی بھی نہیں ہے، لیکن شیطان کی عبادت کا مطلب یہ نہیں اس کو سجدہ کرنا۔ مفسرین نے لکھا شیطان کی عبادت، شیطان کی اطاعت، شیطان کی فرما برداری، شیطان نے جو کہا ہم اس کے پیچھے چل پڑے، شیطان نے جو کہا اس کے پیچھے چل پڑے۔ شیطان وہ کفر کی طرف نہیں لے کر جاتا، وہ ہم سے نمازیں چھڑواتا ہے، کل پڑھ لیں گے، ابھی تو جوان ہو، پرسوں پڑھ لیں گے، ابھی تو یہ کام ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، ہاں بس ذرا 5 منٹ کی ریل آ رہی ہے یہ دیکھ لوں، یہ دیکھی نماز گئی، آہستہ آہستہ قرآن بھی گیا، قرآن گیا، اللہ سے دور ہوا، دل سخت ہوا، گناہوں میں مبتلا ہوا، حرام کاموں کے اندر مبتلا ہوا، دل کی سختی آئی، آنکھوں سے آنسو کا نکلنا بند ہو گیا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ یہ تو وہی زنگ ہے جو ان کے دلوں پر ان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے لگ چکا ہے۔ یہ وہ ہے کہ آج یہی ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے روک لیا شیطان نے، تھوڑی دیر فرما برداری کر لی، صبح نماز کے لیے آنکھ کھلی تو تھوڑا سا اور سو لیتے، اس کی فرما برداری کی، گیا نماز گئی، حرام کمایا، حرام۔ سب لوگ تو یہی کر رہے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا، نعوذ باللہ۔ یہ جملہ معمولی نہیں ہے، وہی شیطان کی فرما برداری ہے، شیطان کی تابعداری ہے۔ سارے لوگ شادی یوں کرتے ہیں، میں نے کر لی تو کیا ہوا، نعوذ باللہ۔ حضور نے طریقہ نہیں بتایا، قرآن نے طریقہ نہیں بتایا۔ قرآن خوشی کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، دین نے ہم سے خوشی چھینی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا، پہلے کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، دین نے ہم سے زندگی کی لذت چھینی نہیں ہے۔ دین جو لذت ہمیں دیتا ہے شاید دنیا کے کسی کونے میں وہ لذت ملے، اللہ جو لذت ہمیں عطا فرماتے ہیں دنیا کے کسی کونے میں وہ لذت نہیں مل سکتی۔ اللہ وہ راحت، وہ سکون، وہ عزت اور وہ چین انسان کی زندگی میں عطا کرتا ہے دنیا ہی میں، جو انسان اس دنیا کے اندر اپنے رب کو راضی کرنے والا بن جاتا ہے۔ آج تو ہم فکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ میں نے بتایا، یہی آج ہماری شیطان کی مانی کیا سوشل میڈیا کی زندگی، اپنے آپ کو دکھانے کا اپنے اندر کہ میں رونما ہو جاؤں لوگوں کے اندر، سوشل میڈیا پر مقبول ہو جاؤں، میں آگے نکل جاؤں، پیسہ، دولت، گھر،
یہ سب چیزیں انہی کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ اس چیز کو حاصل کرنے, اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ میرے جسم کو, میری آنکھوں کو, میرے کانوں کو, میری زبان کو, میرے ہاتھوں کو. اچھا کھا لوں گا, زبان کو مزہ آ جائے گا, یہی ہوگا. اچھا سن لیا, کان کو مزہ آ گیا. اچھا دیکھ لیا, آنکھوں کو مزہ آ گیا. ظاہری اعتبار سے گھر میں اے سی لگ گیا, ٹھنڈک مل گئی, نیند آ گئی, یہی ہوا. وہ دل جو اصل بادشاہ ہے وہ بھی اطمینان کے اندر آیا کہ نہیں آیا؟ یہ ہم سب کچھ کرتے کیوں ہیں؟ اس صبح سے لے کر شام تک کی زندگی کی اس لیے کرتے ہیں راحت میں رہوں میں. وہ راحت تو ملی ہی نہیں. اس لیے راحت نہیں ملی کہ جس جگہ راحت آنی تھی وہاں راحت آئی نہیں. وہ تو دل تھا. دل میں راحت آتی, دل میں چین آتا, دل میں سکون آتا, اور یہ دنیا کی چیزوں سے نہیں آتا. یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے اپنے پیاروں کے دلوں میں عطا فرماتے ہیں. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین. وہ اللہ ہے جو سکون مؤمنین کے دلوں میں نازل فرماتا ہے. دل مطمئن ہو گیا. کب ہوگا؟ جب اللہ راضی ہو جائے گے. اللہ راضی, دل مطمئن, اللہ دنیا میں بھی جنت کا مزہ عطا فرما دیں گے. جنت میں غم نہیں, جنت میں حسد نہیں, جنت میں جلن نہیں, جنت میں فکر نہیں. یہ دنیا میں بھی اس کے دل کی کیفیت یہی ہوگی. اللہ دنیا میں عطا فرما دیں گے. یہ ہے جنتی. لیکن شرط یہ کہ شیطان کی فرما برداری نہ کرنا. لیکن انسان کر رہا ہے. وانی عبدونی, میری ہی عبادت کرنا, یہی سیدھا راستہ ہے. کتنے لوگ ہیں جن کو تم میں سے شیطان نے گمراہ کر دیا, اور واقعتاً گمراہ کر دیا. ہمارے سامنے کتنے گمراہ ہو گئے, کتنے راستے سے بھٹک گئے, اور بالآخر نعوذ باللہ اپنا ایمان بھی ہاتھ سے جاتا رہا. نعوذ باللہ, یہاں تک کیفیت پہنچ گئے. آج کا دور تو وہی ہے. جتنے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہیں, شیطانی حملے ہم پر اور زیادہ ہے. یہی ہو رہا ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی حاذی جہنم التی کنتم توعدون. اب یہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا گیا. یہ جس سے تمہیں ڈرایا گیا, تم نے خود اپنے لیے جہنم منتخب کی, اعمال وہ کیے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر جانے والے بن گئے. اور یہی وہ جہنم ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا. ہاں, اس کے اندر کفر اختیار کرنے والے داخل ہوں گے, اس کے اندر اللہ کے نافرمان جائیں گے. یہ وہ جہنم ہے جو انسان اپنی بدعملی کی وجہ سے آج یہاں تک پہنچا. اور پھر اس دن انسان, اللہ فرماتے ہیں, منہ پر, زبان پر مہر لگ گئی. یہ نہیں بولے گی, ہاتھ بولیں گے. ہاتھ. ان ہاتھوں سے کیا کیا؟ ان ہاتھوں میں رب کا قرآن پکڑا تھا, یا ان ہاتھوں میں موبائل اور سوشل میڈیا پر گندی فلمیں دیکھی تھی؟ یہ ہاتھ بولیں گے. ان کے اندر اللہ صلاحیت رکھ دیں گے, نطق رکھ دیں گے, بولنے کی صلاحیت رکھ دیں گے. جو اللہ زبان, جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, اس کے اندر بولنے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے, وہ ہاتھوں میں بھی یہ صلاحیت رکھ سکتا ہے. یہ ہاتھ بولیں گے. ان ہاتھوں میں کیا لیا؟ ان ہاتھوں میں رب کا قرآن تھا. ان ہاتھوں میں کسی والدین کے ہاتھ پکڑ کر ان کی خدمت کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ ان ہاتھوں سے کسی کے ساتھ مدد کی گئی یا نہیں کی گئی؟ یا ان ہاتھوں سے گناہوں کا ارتکاب کیا؟ یہ ہاتھ بولیں گے. یہ جو انسان تنہائیوں میں گناہوں کے اندر اپنے ان ہاتھوں سے گناہوں میں مبتلا, یہ یاد کل قیامت میں دن ہمارے لیے یہ گواہ بن جائیں گے. انسان سمجھتا ہے شاید کوئی گواہ نہیں, میں تو چھپ کر گناہ کر رہا ہوں, لیکن یہی ہاتھ یہ بولنے والا ہے. یہ تم پاؤں, انسان کے پاؤں گواہی دیں گے. کیا 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 کیا؟ ان پاؤں سے چل کر مسجد کی طرف گیا تھا, ان پاؤں سے چل کر سینما گھر کی طرف, کسی نامحرم عورت کے گھر کی طرف, زنا کی طرف, اللہ کی نافرمانی کی طرف, غلط ٹھکانوں کی طرف گیا, یا ان پاؤں سے چل کر اللہ کی فرما برداری کی طرف گیا؟ یہ بتائیں گے. بما کانوا یکسبون, جو کچھ کیا ان ہاتھوں نے کیا, ان پاؤں نے کیا. انسان سمجھتا ہے میں تو انہی کی خوشی کے لیے کر رہا ہوں, یہی کل قیامت میں دن میرے خلاف گواہ ہے. اس لیے خوش ان کو نہیں کرنا, دل کو کرنا ہے. اور دل کے اندر خوشی تب آئے گی جب اللہ خوش ہو جائیں گے. یہ دل کو ہی آج ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم ساری فکر اس دنیا کے چکر میں ہے. اللہ فرمانے دل ہمارے حوالے کر دو, سارے کام ہمارے حوالے ہو جائیں گے, تمہاری ساری فکریں دور, تمہارے سارے غم دور. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی دنیا کو, دین کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے, اللہ فرماتے کہ ہم اس کے تمام پھیلے ہوئے کاموں کو ایک جگہ سمیٹ دیتے ہیں, اور ہم سارے کام ایک ہی جگہ سے اس کے بنا دیتے ہیں. پھر اس کو بھاگنے کی فکر نہیں رہتی. اور آگے اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہتے دنیا میں ہی ہم ان کی آنکھیں لے لیتے, آنکھیں مسح کر دیتے, آنکھیں مسح کر دیتے. حکیم علوم حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے, یہ ایک ظالم انسان, قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہیں تو پانی, جو پانی انسان کے پاس پہنچ رہا ہے, یہ پانی ہم کھینچ لیں,
پانی پہنچانے والے، پانی دینے والے کون لوگ ہیں؟ کون ہے؟ اللہ ہے، اور کون ہے؟ اس نے کہا کہ پانی اگر نہیں آئے گا ہم کنواں کھودیں گے، کنواں کھود کر زمین سے پانی نکال لیں گے، کنواں کھودیں گے اندر سے پانی نکال لیں گے۔ رات کو سویا، رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک منادی نے آواز لگائی، ظالم تو کہتا ہے کہ زمین کھود کر پانی نکالے گا، ہم تیری آنکھ کا پانی لے کر جا رہے ہیں، ذرا جرت کر آنکھ کا پانی واپس لا کر دیکھا۔ صبح اٹھا تو اندھا اٹھا تھا کہ آنکھوں کا پانی ہم لے جا، وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں ان کی آنکھیں مٹا دیں، ملیا مٹ کر دیں۔ اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، لیکن اللہ نے پھر بھی ڈھیل دی ہے، پھر بھی ڈھیل دی ہے۔ شاید میرا بندہ میری طرف آ جائے، شاید میرا بندہ میری طرف آ جائے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے ہمارے لیے کوئی راستہ ہی نہیں دیا، راستہ دیا۔ قرآن ہمارے لیے آیا، رسول ہمارے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سنت ہمارے پاس آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام پہنچانے والے آج مختلف علماء کرام، تبلیغی جماعتوں کے ساتھی، مختلف پلیٹ فارموں پر کام کرنے والے ہر قسم کے لوگ موجود ہیں جو ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں۔ آج رب کا قرآن بھی موجود ہے، توبہ کا راستہ بھی موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی موجود ہے، اللہ کا در بھی کھلا ہوا ہے، ذرا آنے کی دیر ہے، اپنے رب کو منانے کی دیر ہے۔ جو رب تعالیٰ کے در پر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے پیاروں میں شامل فرما لیتے، پھر پیار کرنے میں دیر نہیں لگتی، پھر وہ اللہ کے پیاروں میں ایسا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھوں سے نشانات مٹا دیتے ہیں، آنکھوں سے نشانات مٹا دیتے ہیں، پاؤں سے نشانات مٹا دیتے ہیں۔ کل قیامت والے دن اس کے خلاف کوئی گواہ بننے والا نہیں رہے گا۔ جب بندہ سچی توبہ کر لے گا، جتنے گواہ ہیں سب گواہ ختم، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر جگہ فرما برداری لکھ دیتے ہیں۔ یہ تب ہے جب بندہ سچی توبہ کے لیے ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ہوا ہے۔ یہ سورہ یاسین کی آیات، ایک ایک آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، بتا رہی ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر کون سا رخ اختیار کر رکھا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جو کچھ چاہتے ہیں وہ دنیا میں سارا ملنا ممکن نہیں، وہ آخرت میں ملے گا، لیکن اس دنیا میں اللہ کی فرما برداری پر عمل کر کے۔ یہی چند دن کی زندگی ہے، 40 سالہ، 50 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ، اسی زندگی کے اندر اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اپنی راتیں اللہ کی نافرمانی میں نہ گزاریں، اپنی راتیں اللہ کی فرما برداری میں گزریں، نافرمانی میں ہرگز نہ۔ توبہ کی طرف آئے، اللہ کی طرف آئے۔ گناہ نہیں چھوٹ رہا تو توبہ کا راستہ بھی نہ چھوڑے، گناہ نہیں چھوٹ رہا اللہ کا در بھی نہ چھوڑے، بار بار آئے، اور جو بار بار آ کر اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے گا، آہوزاری اور اشک باری کرے گا، اللہ ضرور اس کو عطا فرمائیں گے۔ جنت یہ اللہ نے اہل ایمان ہی کے لیے تیار کر رکھی، لیکن اہل ایمان کے لیے شرط ہے کہ وہ اس دنیا کے اندر من چاہی نہیں، رب چاہی زندگی گزارے۔ قیامت کے دن جنت میں من چاہی زندگی اللہ اس کو عطا فرمائیں۔ یہ دو گروہ، یہ دو راستے یہ اللہ نے بتا دیے۔ ایک وہ ہوں گے قیامت میں دن من چاہی زندگی ملے گی، اور ایک وہ ہوں گے جن کو من چاہی نہیں، وہ حسرت ہی کرتے رہ جائیں گے، کاش کے کوئی ٹھنڈا پانی مل جائے، کاش کے کوئی یہ چیز مل جائے۔ تو ٹھنڈا پانی تو کیا ملے گا، گرم پیپ ان کو پلائی جائے گی پانی کی جگہ پر، جو اندر جاتے ہی اس کی آنتڑیوں کو باہر نکال کر رکھ دے گی۔ یہ اللہ نے قرآن میں کھول کر بیان کی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے اللہ کی طرف آیا جائے۔ اب یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ایک کان سے بات سنیں دوسرے سے نکال لیں، روز بدلنے کا ارادہ کریں، روز بدلنے کا ارادہ کریں۔ اپنے 10 منٹ نکالیں قرآن کے لیے، 10 منٹ نکالیں قرآن کے لیے، ایک رکوع پڑھنے کے لیے 10 منٹ نکالیں۔ سوشل میڈیا کو 10 منٹ کے لیے بند کر دیں، خدا کے لیے، خدا کے لیے اپنے 10 منٹ نکالیں۔ اللہ کا نام لینے کے لیے 10 منٹ نکال لیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے 10 منٹ نکال لیں۔ یہ جو ہم ان چکروں کے اندر بڑھ گئے، ان سے تھوڑا سا وقت نکالو، تھوڑا سا وقت آج نکالا، کل زیادہ نکلے گا۔ آج رب کی طرف آئیں گے، کل اللہ مزید اپنی طرف کھینچیں گے، مزید اپنی طرف کھینچیں گے۔ ہم گناہوں کے اندر ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ ہو گیا تو توبہ کر کے پلٹے، اور پلٹ کر نیکی کی طرف آئے، نہ یہ کہ گناہوں کی زندگی کے اندر جائے۔ ہر طرف گناہ ہی گناہ، گناہوں کا بازار گرم۔ رب تعالیٰ سے سچی دعا اگر کرنا شروع کر دی، اللہ یقیناً زندگی میں تبدیلی پیدا فرماتا۔ مانگنے والے بن جائیں، مانگنے والے بن جائیں، رب تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جائیں، سچے دل سے اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے بن جائیں۔ پھر دیکھیں کہ وہ مولا کام کیسے بناتا ہے۔ وہ مردہ ماحول کو ایسا ماحول جو میرے اور آپ کے خلاف چل رہا ہے، وہ ماحول جو گناہوں والا ہے، اللہ اسی ماحول کو نیکی کے ماحول میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔ وہ گھروں کا ماحول جہاں پر نیکی نہیں، جہاں پر قرآن نہیں، جہاں پر نماز نہیں،
اللہ اس ماحول کو بدلنے پر قادر ہے. اللہ اس مردہ ماحول کو بدل کر گھر کا ماحول قرآن والا بنا دیں گے, گھر کا ماحول سنت والا بنا دیں گے. اللہ ہمارے اس مردہ دل کو بھی زندہ فرما دیں گے. اللہ قادر ہے اس پر. اس لیے عرض کرے اللہ سے کہ اللہ آپ تو ان چیزوں پر قادر ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں, آپ کن فرمائیے اور سارا میرا ماحول بدل دے, میری زندگی بدل دے, میری ترجیحات بدل دے, میری فکر بدل دے, میرا اٹھنا بیٹھنا بدل دے, میرے اعمال بدل دے, میری زندگی کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کر دے کہ میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن جاؤں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی ہی کامیاب. نا امیدی تو ہے ہی نہیں, یہاں تو امید ہی امید ہے, لیکن امید لینے کے لیے رب کے در پر آنا پڑے گا, اس کے سامنے اپنی جھولی پھیلانی پڑے گی, اس کے سامنے اپنے ہاتھ کھولنے پڑیں گے. پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخير مما نقول. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا غياث المستغيثين يا رجاء المؤمنين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مولا کریم الہ العالمین, اے ارحم الراحمین, ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما دے. مولا کریم اس سورہ یاسین نے ہماری یا اللہ زندگیوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. مولا کریم الہ العالمین, آپ کی قدرت ہم نے پڑھ لی. یا اللہ آپ کی قدرت زمین و آسمان کے اندر دنیا کے نظاروں میں دیکھے. مولا کریم ہم ہی نافرمان ہیں, ہم ہی نالائق ہیں, ہم ہی نے شیطان کی فرما برداری کی, ہم شیطان کے پیچھے چلے. مولا کریم میں الہ العالمین ہے ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذل جلال والاکرام. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. یا اللہ آپ تو وہ ذات ہیں کہ جو مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتی ہے. ہمارے مردہ دلوں کو یا اللہ زندہ دلوں میں تبدیل فرما دیجیے. ہمارے مردہ ماحول کو زندہ ماحول میں تبدیل فرما دیجیے. مزاج فاسقانہ کو مزاج دوستانہ میں تبدیل فرما دیجیے. ہمارے دل کی سیکھ میں اپنی محبت کا موتی عطا فرما دیجیے. ہم اقراری مجرم ہیں مولا کریم, اقراری مجرم. جہنم کی عذاب سہنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں, ہم نہیں سہ سکتے. مولا کریم الہ العالمین ہے ارحم الراحمین, ہم آپ کا بننا چاہ رہے بن نہیں پا رہے. آج ہم قرآن سے دور ہو گئے, نمازوں سے دور ہو گئے, ذکر اللہ سے دور ہو گئے. سوشل میڈیا نے ہماری زندگی چھین لی. مولا کریم ایسی ہمت عطا فرما دے. یا اللہ دوبارہ قرآن سے جڑنا نصیب فرما دیجیے. قرآن کو ہمارے دلوں کا موسم بہار بنا دیجیے. قرآن کو ہمارے غموں کے لے جانے کا ذریعہ بنا دیجیے. قرآن کو ہمارے دلوں کے اور سینوں کے اندر نور پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے. قرآن کو ہمارے حافظے کا طاقت کا ذریعہ بنا دیجیے. قرآن کریم کو یا اللہ ہمارے دلوں کے زنگ اتارنے کا ذریعہ بنا دیجیے. مولا کریم اپنے محبوب کی سنتوں کو, پیاری پیاری سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما.
ان سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے ہم سب کو اپنا پیارا بنا لیجئے. اپنے گھروں کا ماحول بدلنے کی توفیق عطا فرما. مسجدوں کا ماحول بدل دے, گھروں کا ماحول بدل دے. ہماری مساجد کو یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت سے, نمازیوں کی نماز سے آباد فرما دیجئے. مساجد کے آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما. مسجدوں کے اندر بیٹھ کر یا اللہ ہمیں دنیاوی باتیں, گناہوں کی باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. مولا کریم اے الہ العالمین یا ذل جلال والاکرام, ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر دین کے جس شعبے میں ہم بہتر انداز میں کام کر سکتے ہیں اس میں قبول فرما لیجیے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, اس وقت دنیا میں جہاں کہیں دین کا جس انداز میں کام ہو رہا ہے سب قبول فرما لیجئے. مجاہدین کی, تبلیغی جماعتوں کی, مدارس کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, علماء کی, تمام مسلمانان عالم کی حفاظت فرما. یا اللہ یا اللہ, رزاق آپ کی ذات ہے. یا اللہ ہم سب کو برکت والا اتنا روزگار عطا فرما, اتنا رزق عطا فرما کہ ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اتنا رزق عطا فرما ہمارے تمام اخراجات پورے ہونے کے بعد یا اللہ اس میں سے کچھ آپ کے راستے میں صدقہ کرنے کی توفیق بھی مل جائے. اتنا رزق وافر عطا فرما, برکت والا عطا فرما کہ حج و عمرے کی سعادت بھی عطا فرما دے. مولا کریم الہ العالمین, جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود, جتنی خواتین موجود, ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں سب پوری فرما دیجئے. یا الہ العالمین ہم سب کی زندگیوں کو بدل دیجئے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, دلوں میں سکون کا ذریعہ جو ہے وہ آپ کی رضا ہے. اپنی رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرما, اپنی ناراضگی والے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرما. اللہم زدنا ولا تنقصنا, واکرمنا ولا تہنا, واعطنا ولا تحرمنا, وآثرنا ولا تؤثر علينا, وارضنا وارض عنا. اللہم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الہ العالمین حاسدین کے حسد, شریروں کے شر, نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین یا رب العالمین.